ایک طاقتور ملک جو سب سے بڑی اکانومی، ہائیسٹ ڈیفنس بجٹ، ایڈوانس ٹیکنالوجی، نیٹو کا لیڈر، بگیسٹ ٹیک کمپنیز اور دوسرے بڑے بزنسز AI، روبوٹکس اور بایو ٹیکنالوجیز میں لیڈرشپ رکھتا ہے۔ فوج، سیاست میں کنٹرول، طاقت اور اثر و رسوخ سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنی ہی طاقت کے سائے میں خود کو کیسے کھوکھلا کر رہا ہے، وہ خود اس چیز کا احساس نہیں کر پا رہا۔ اپنی ہی طاقت میں غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے اور پھر ان کو نظر انداز بھی کر رہا ہے اور مزید کرتا چلا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو معلومات کی شمع۔ آج امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، جو اپنی فوج، پیسے اور انفلوئنس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ زیادہ بھروسہ امریکہ کے لیے مسئلہ نہیں بن سکتا؟ جب کوئی طاقت اپنی حدود اور اپنی کمزوریوں کو نظر انداز کر دیتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر سیاست میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے طاقتور ملک ہیں تو آپ اپنی پالیسیاں غلط بنا دیتے ہیں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹکس اور ریپبلکس کے درمیان اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیا یہ اختلافات ملک کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتے؟ جب حکومت بنانے میں سب کا ساتھ نہ ہو تو ملک کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ہونا کیا ہے کہ یہ مسئلہ پھر امیر اور غریب کے فرق کو بڑھا دیتا ہے۔ امریکہ کی ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کی دشمنی 1861 کی خانہ جنگی جیسے حالات کو دہرا سکتی ہے، جو کہ امریکہ کے زوال کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ امریکہ میں امیر لوگ بہت امیر ہیں اور غریب لوگ بہت غریب ہیں۔ ویسے تو یہ ایک بہت امیر ملک ہے، لیکن دولت کو مناسب طریقے سے نہیں بانٹا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ملک پر بہت زیادہ قرض بھی ہے۔ کیا ایک ایسا ملک جو اپنی اکانومی پر بھروسہ کرتا ہے اتنی بڑی معاشی مشکلات اور قرض کو سنبھال پائے گا؟ کچھ مشکل لگتا ہے، کیونکہ جب زیادہ لوگ مالی طور پر کمزور ہوں اور حکومت کے اوپر قرض کا بوجھ بڑھتا جائے تو ملک کی طاقت کمزور ہونے لگتی ہے، اور یہ گزرتے وقت کے ساتھ امریکہ کی دنیا میں طاقت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، جو کہ پھر سے امریکہ کے زوال کا ایک سبب ہو سکتا ہے۔ امریکہ کبھی کبھی اپنی طاقت پر اتنا زیادہ یقین کر لیتا ہے کہ وہ ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جو اس کی دنیا میں پوزیشن پر اثر ڈالتے ہیں۔ ملک کے اندر سیاست میں اتنا فرق ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اہم فیصلے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکانومی کے مسائل اور امیر و غریب کے درمیان فرق بڑھنے سے امریکہ کی دنیا میں عزت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر امریکہ ان مسائل کو حل نہ کر پایا تو آگے چل کر بڑے مسائل بن سکتے ہیں جو امریکہ کے لیے خطرہ ہوں گے، کیونکہ 2008 میں مالیاتی بحران نے دکھایا کہ امریکہ کی اکانومی کتنی کمزور ہو سکتی ہے، کیونکہ تب بینک گر گئے، لوگ بے روزگار ہو گئے اور دنیا بھر میں اس کا اثر ہوا۔ پھر 2021 میں کیپٹل ہل پر حملہ ہوا، جہاں امریکہ کے اپنے لوگوں نے اس کے جمہوری اداروں پر حملہ کیا۔ یہ سیاسی تقسیم کی سب سے بڑی مثال تھی۔ جیسا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، امریکہ کو باہر سے سب سے بڑا خطرہ چائنا اور رشیا سے ہے، جو اس کی ورلڈ پاور کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر سے بھی گن فائر، سوشل انریسٹ انسیڈنٹس اور بہت سے مسئلے مسائل نے لوگوں میں نفرت بڑھا دی ہے، جو ملک کی یونٹی کو توڑ رہے ہیں۔ امریکہ کے فیصلے بنانے میں ملک کے بڑے رہنما بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی کمپنیاں جیسے کہ ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیاں بھی حکومت پر اثر ڈالتی ہیں تاکہ اپنی منافع بخش پالیسیاں بنوا سکیں۔ دوسری طرف چین اور روس دونوں ممالک کے صدر اپنے ملک کے رہنما ہونے کی حیثیت سے دنیا میں امریکہ کو مقابلہ دے رہے ہیں اور اس کی طاقت کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، جس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر اکنامک کرائسس آئے تو امریکہ اپنا گلوبل انفلوئنس کھو دے گا۔ اگر اندرونی تقسیم بڑھی تو بات خانہ جنگی تک جا سکتی ہے، اور اگر دنیا میں عزت ختم ہو گئی تو امریکہ اپنے ایلائز یعنی اتحادی بھی کھو دے گا۔ یہ سب مل کر ایک سپر پاور کے گرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر سپر پاور گری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنی غلطیوں کو سمجھ پائے گا یا روم کی طرح صرف کتابوں میں رہ جائے گا؟ کیا مسلم ممالک اپنی غلطیوں کو پہچان کر اور سدھار کر آگے آ سکتے ہیں؟ سوچیں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔